أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादाओं ने निकाह जिमा अगरचे ज़िना किया हो तो इनसे निकाह न करो, मगर जो हो चुका वो तो हो चुका, ताहम वो बदकारी और खुदा की नाखुशी की बात जरूर थी और बहुत बुरा तरीका था। मुसलमानों, हस्बे ज़ैल औरतें तुम पर हराम की गईं, तुम्हारी माएँ, दादी, नानी वगैरह, और तुम्हारी बेटियां, पोतियां, नवासियां, और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियां, और तुम्हारी खालाएं और भतीजियां और भांजियां, और तुम्हारी माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, और तुम्हारी रज़ाई दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीबियों की माएँ, सास, और वो मादर जुलू लड़कियां जो गोया तुम्हारी गोद में परवरिश पा चुकी हैं, और उन औरतों के पेट से पैदा हुई हैं जिनसे तुम हम बिस्तरी कर चुके हो। हाँ, अगर तुमने इन बीबियों से सिर्फ निकाह किया हो, हम बिस्तरी न की हो, तो अलबत्ता उन मादर जुलू लड़कियों से निकाह करने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। और तुम्हारे सुलभी लड़कों, पोतों, नवासों वगैरह की बीबियां, बहुएं और 2 बहनों से एक साथ निकाह करना, मगर जो हो चुका वो माफ़ है।
بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور شوہردار عورتیں مگر وہ عورتیں جو جہاد میں کفار سے تمہارے قبضے میں آ جائیں حرام نہیں، یہ خدا کا تحریری حکم ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں بشرطِ بدکاری و زنا نہیں، بلکہ تم عفت و پاک دامنی کی غرض سے اپنے مال مہر کے بدلے نکاح کرنا چاہو۔ ہاں، جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہو تو انہیں جو مہر معین کیا ہے دے دو، اور مہر کے مقرر ہونے کے بعد اگر آپس میں کم و بیش پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا ہر چیز سے واقف اور مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت سے قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ تمہاری ان مومنہ لونڈیوں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں نکاح کر سکتا ہے، اور خدا تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ ایمان کی حیثیت سے تو تم میں ایک دوسرے کا ہم جنس ہے، بس بے تعمل ان کے مالکوں کی اجازت سے لونڈیوں سے نکاح کرو، ان کا مہر حسن سلوک سے دے دو، مگر انہی لونڈیوں سے نکاح کرو جو عفت کے ساتھ تمہاری پابند رہیں، نہ تو کھلے خزانے زنا کرنا چاہیں اور نہ چوری چھپے سے آشنائی۔ پھر جب تمہاری پابند ہو چکیں اس کے بعد کوئی بدکاری کریں تو جو سزا آزاد بیویوں کو دی جاتی ہے اس کی آدھی سزا لونڈیوں کو دی جائے گی۔ اور لونڈیوں سے نکاح کر بھی سکتا ہے تو وہ شخص جس کو زنا میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو، اور صبر کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تم لوگوں سے صاف صاف بیان کر دے، اور جو اچھے لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلاوے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور خدا تو ہر چیز سے واقف اور حکمت والا ہے، اور خدا تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ راہ حق سے بہت دور ہٹ جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تم سے بار میں تخفیف کر دے، کیونکہ آدمی تو کمزور پیدا ہی کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھا جایا کرو، لیکن ہاں تم لوگوں کی باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اس میں ایک دوسرے کا مال ہو تو مضائقہ نہیں، اور اپنا گلا آپ گھونٹ کے اپنی جان نہ دو، کیونکہ خدا تو ضرور تمہارے حال پر مہربان ہے۔ اور جو شخص جور و ظلم سے ناحق ایسا کرے گا، خودکشی کرے گا، تو یاد رہے کہ ہم بہت جلد اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔